السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الاعمال بالنیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ویڈیو نمبر 6 میں دوسرے دور کو سمجھیں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی متقی اولاد کو تمام اولاد آدم کا امام بنا دیا رہتی دنیا تک۔ تو اس معاملے کو ہم سمجھ سکتے ہیں سورہ یوسف اور سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کی جو تاریخ بیان ہوئی ہے، اسی طرح البقرہ 20ویں رکوع سے عام انسانی معاملات کو دیکھا جائے تو بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ دور کا ان دو صورتوں اور قرآن حکیم کی باقی صورتوں سے خلاصہ نکالا جائے تو بنی اسرائیل میں حق واضح تھا، باطل کو ساتھ رکھا گیا اور صحیح رہنماؤں کو شہید تک کر دیا جاتا تھا۔ اسی پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اتی علی بنی اسرائیل حظو النعل بالنعل، تم پر بھی اسی طرح کے حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے، ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء موجود رہے، حق واضح تھا۔ اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ابتدا میں 50 سالوں میں وہ عروج حاصل ہوا اور حق اس طرح واضح ہوا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ پھر وہی قبائلی اور قومی تعصب، وقت کی کمی کی وجہ سے میں ہر چیز واضح نہیں کر سکتا، وقتاً فوقتاً واضح کرتا رہوں گا۔ امت ملوکیت کی طرف بڑھ گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تو خلافت یعنی نائب ہونا بالکل ختم ہو کر رہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور شروع ہوا، ملکن جبرین ملکن عازن۔ بنی اسرائیل نے بھی دو عروج، دو زوال دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، یہاں تک کہ نصارہ دین سے بیزار ہو گئے، مذہب کو سائیڈ پر رکھا اور انسانی حاکمیت کا دور شروع ہوا، علم، ترقی، سائنس، صنعت وغیرہ۔ یہاں سے ہمیں دونوں ادوار کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ اب کی بار انسان کے پاس الہامی گائیڈنس بالکل واضح تھی، خاص طور پر مسلمانوں کے پاس، بلکہ بالکل محفوظ بھی، یعنی قرآن حکیم اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور خلفائے راشدین کا رضی اللہ عنہم اجمعین خلافت علی منہاج النبوہ کے مطابق حکومت کرنا۔ تو اس 400 سالہ دور میں حکومت کے معاملات چلانے کے لیے مختلف نظریات پیش کیے گئے جو کہ جہالت قدیمہ کے نظاموں سے کچھ مختلف نہ تھے۔ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، بادشاہت، طاقت ایک فرد خاندان میں جمع۔ نمبر 2، اشرافیہ، جاگیردارانہ نظام، چند اعلیٰ خاندان یا طبقہ حکومت کے اہل۔ اسی طرح عوامی حاکمیت، جمہوریت، طاقت عوام کے پاس۔ اسی طرح قوم پرستی، نیشنلزم، ریاست قوم سرحد سے اوپر۔ اسی طرح کیپٹلزم، آزادی، ملکیت، منڈی کی حاکمیت۔ اسی طرح اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، برابری، اجتماعی ملکیت۔ اسی طرح فاشزم، آمریت،
طاقت، ریاستی روب، نظم۔ خلاصہ: حاکمیت انسان کی، ہدایت عقل یا خواہش کی، عدل نسبی، وقتی یا اکثریتی۔ ہم ان باطل نظریات کے پیچھے انسان کی سائیکی، نفسیات پر بات کر لیتے ہیں، جس سے تمام باطل نظریات کی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ ابھی جو باتیں میں کر رہا ہوں بار بار سننے سے سمجھ میں آئیں گی۔ اگر قصہ آدم و ابلیس پر غور و فکر کیا جائے جو قرآن حکیم میں 7 مقامات پر آیا ہے، تو ان مقامات کو اگر لکھیں تو تقریباً 73 پوائنٹس بنتے ہیں، جس کا مختصر خلاصہ میں رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، انسان کو خلیفہ بنائے جانے پر شیطان حسد کا شکار ہوا اور انسان کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی۔ نمبر 2، علم سکھانا، غلطی پر توبہ کے ذریعے رجوع، روح پھونکے جانے کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اسی طرح ہدایت کو جھٹلانے یا اس کا انکار کرنے والوں کا انجام بد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ انسان کی کمزوری، بقائے نسل پر شیطانی حملہ، اس درخت کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یعنی چیزوں کا حسد پیدا کرنا۔ اسی طرح خدا کے مخلص بندوں پر اپنا وار نہ چلنے کی شیطان کی گواہی، اور خدا کا فیصلہ یہی مخلص ہونا ہی خدا تک پہنچنے کی سیدھی راہ۔ شیطان کا دعویٰ، میں تھوڑے کم لوگوں کے علاوہ سب کو گمراہ کر دوں گا۔ انسان کے نعمت ملنے کے باوجود ناشکر ہونا کا ذکر، اور نعمت چھن جانے پر مایوس ہونا، اور ہدایت یافتہ بندوں کا ذکر کہ وہ ہر حال میں صابر و شاکر ہوتے ہیں۔ پھل کھانے سے تاکیداً منع کیا گیا، بصورت دیگر جنت سے نکالے جانے اور ایسی جگہ بھیجے جانے کا ذکر جہاں بھوک بھی ہوگی، کپڑے کی ضرورت، پیاس کا ذکر، دھوپ سے تکلیف کا ذکر، مگر شیطان کا بہکاوا اور انسان کی بے نیازی۔ تو اس پر قرآن حکیم کا کہنا کہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے وغیرہ۔ انسان کی فطری گائیڈنس، روح اور جسم کی ڈیفالٹ عقل کس طرح کام کرتی ہے، جدید فلاسفر کی زبانی، ڈارون، میکڈوگل، فرائڈ، ایڈلر، کارل مارکس اور پروفیسر رفیع الدین مرحوم، کتاب قرآن اور علم جدید کا خلاصہ۔ مثال کے طور پر قابیل حابیل کو کہہ رہا ہے، میں طاقتور ہوں، میری بات مانو۔ حابیل نے کہا، حق میرا ہے، قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل نے سرکشی کی، حابیل کو مار ڈالا اور مطلوبہ چیز پر بھی قابض ہو گیا۔ معاملہ صاف ہے، طاقتور ہی بظاہر حقدار ٹھہرا، یعنی جانتے سمجھتے ہوئے ظالم، مگر بعد کی نسلیں غافل، کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا، اسی روش پر چل پڑے۔ تو اسے سمجھتے ہیں انسان کے اندر فجور اور تقوی کی جنگ کس طرح جاری ہوتی ہے۔ تقوی کا معیار، کسوٹی، 3 آیات مبارکہ، عقیدہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل، یہ ہے تقوی۔ ساتھ ہی فطری گائیڈنس، اللہ برتر و اعلیٰ، تم نائب، صرف تمہاری نسل نہیں، سب لوگوں کی نسل، سب آدم کی اولاد ہیں، ایمان والا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنما ہیں۔ اسی طرح نفس، فجور کو دیکھیں تو نفس میں ایگو جو ہے، اس میں میں برتر و اعلیٰ، میری نسل برتر و اعلیٰ۔ اس کی مثال سورہ طٰہٰ 50، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اسی طرح دوسری مثال آل عمران آیت نمبر 14، مزین کی گئی خواہشات کی محبت۔ اب جسم کی ساخت
اس کی عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خود غرض بن جائے، یعنی حفاظت کرے اور مزے کی زندگی انجوائے کرے، اور تمام انسانوں کی جسمانی ساخت اسی طرح کی ہے۔ 2 نمبر کیٹیگری پر آتے ہیں نفس و عقل والے۔ اب ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، انبیاء کے تعلیمات واضح ہیں، عقل کہتی ہے خود کو محفوظ کرو، یہ بہانے بناتا ہے، نظریات گھڑتا ہے۔ نفس و عقل میں بھی وہی معاملہ ہے، ایگو، میں، میرا فائدہ، ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے خود غرضی کے بہانے بناتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہوتا ہے، خود ساختہ معیار شرافت، خدا پر ایمان مگر دین بیزار، خدا کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس میں دوسرا کردار ہوتا ہے نفس و عقل کا، جو کہ ایمان والا تو نہیں ہوتا، دکھاوا کرتا ہے، دین میں پک اینڈ چوز کرتا ہے۔ اسی طرح پھر تیسرے سٹیپ میں انسان جب فیصلہ کرنے لگتا ہے، نفس و جذبات، انسان بہک جاتا ہے، کہتا ہے میں، میرا فائدہ، میرا طریقہ، میرا قانون۔ بندہ زمانہ جو ٹرینڈ چل رہا ہو، اگر وہی نظام ہو، طبقاتی ہو، اسے اپنے ہی طریقے پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ خود قوانین گھڑ کر دیتا ہے تاکہ لوگ عدل و انصاف کی جگہ اس نفس پرست کی بات مانیں، کیونکہ تمام معاشرہ یہی چاہتا ہے، میں، میری نسل، میرا طریقہ۔ اس لیے پھر ہر قسم کی اخلاقیات کو سائیڈ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نفس فجور، اب یہ فاجر خدا کی حدود کو توڑنے والا، عدل و انصاف، رحم، مساوات کا قاتل، جواب دہی سے بھاگنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح خواہش پرست 4 طریقوں پر سوچتا ہے، یعنی مادہ پرست۔ اسی طرح جبلت پرست بھی 4 طریقوں پر سوچتا ہے، جیسا تیسا، سروائیول۔ ان پر نفس و خواہش پرست کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، بلکہ اسی جبلت کا کنٹرول نفس خواہش پر ہوتا ہے۔ یہ اندر کی جنگ بھی ہے اور معاشرہ پھر اسی طریقے پر چلتا ہے۔ یہ انسان کے ڈیفالٹ عقل پلس فطری گائیڈنس پلس باطل نظریات کے قائل ہونے پر ایک بے راہ رو اور غافل معاشرہ نظر آتا ہے، جبکہ حل الہامی گائیڈنس ہے۔ اب مزدور چاہتا ہے میں برتر و اعلیٰ ہو جاؤں، آنر چاہتا ہے میں برتر و اعلیٰ ہو جاؤں، عورت برابری کے حقوق مانگتی ہے اور اپنی فطری حیا، پردہ داری کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے مرد کے مقابلے یہ شانہ بشانہ کام شروع کر دیتی ہے۔ اب ریٹ کون طے کرے، چیزوں، مارکیٹ ویلیو، کھلی مارکیٹ وغیرہ کیا ہو؟ تو ہر انسان اگر سمجھدار ہے، تجربہ کار ہے، تو ان 12 سوچوں 4 کردار کو ادا کرنے کے لیے پک اینڈ چوز کرتا ہے۔ جس طرح سازگار حالات ہوں، انسان فیصلہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ یعنی کبھی آنر ہے، کچھ چیزیں بیچتا ہے، کام کرواتا ہے، کبھی خود مزدور ہے، کبھی فیصلہ ساز، تو کبھی اپنے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے والا وغیرہ۔ جب انسان غار کی زندگی میں تھا، سب خود کرتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کام باقاعدہ منظم ہو کر انسان کرنے لگا۔ آنر اور مزدور تو انفرادی معاملہ ہو جاتا ہے، مگر اجتماعی معاملے کو خاص انداز میں چلایا گیا۔ فیصلہ کرنے والے سردار، جج، فیصلے کے صحیح و غلط پر جواز پیش کرنے والے استاد، عالم، پروفیسر، فلسفی، فیصلہ کرنے کے لیے متفقہ ایک آئین ترتیب دیا جاتا ہے اور اس پر فیصلہ ایک غیر جانبدار قاضی جج کرتا ہے۔ عمل درآمد انتظامیہ اور حکمران کرواتے ہیں، جو خود اسی ملک و قوم سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے
انسان خود غرض ہے، اگر اس پر اخلاقی چیک نہ ہو اور قوم کے عام لوگ اور عام سردار باشعور اور طاقتور نہ ہوں تو اجتماعیت ہمیشہ غالب رہتی ہے اور فرد کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے تو ارتقا، مگر انسان کی خواہشات ضروریات نہیں بدلی، بس ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے، وگرنہ ایک عام قبائلی معاشرہ بھی اسی طرح زندگی گزارتا تھا، اور آج کا جدید دور ملکوں کی تقسیم میں بھی یہی معاملات ہیں۔ اسی لیے جہالت قدیمہ اور جہالت جدیدہ میں فرق بس یہ ہے کہ جہالت قدیمہ کا عام انسان اتنا پڑھا لکھا باشعور نہیں تھا، اجتماعیت کی صحیح یا غلط معاملات سمجھ نہیں سکتا تھا، بس صرف اطاعت کرتا تھا۔ آج کا انسان پڑھا لکھا باشعور تو ہے، مگر اجتماعیت اتنی مضبوط ہو چکی ہے اور معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ پھر عام آدمی حل بھی نہیں نکال سکتا۔ اور جہالت جدیدہ کا اجتماعی سسٹم اتنا منظم و مضبوط ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم نمائندے نہیں حقیقت ہیں، ہمارے بغیر معاشرہ ختم ہے، جب مانا جاتا ہے کہ اصل حاکمیت عوام کی ہے اور وطن کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے، اگر آزاد و خود مختار زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے الیکشن کروائے جاتے ہیں، آئین لکھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بات کچھ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل اس منصب امت سے کیوں معزول کیے گئے، اور یہی بیماری کچھ ہی عرصہ بعد امت مسلمہ کو بھی لگ گئی، یعنی الہامی گائیڈنس سے فرار، یعنی نظام حکومت اپنی مرضی سے بنا۔